الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیات کریمہ میں بیان کردہ بات پر عمل کیا کہ جو ہے سورہ نوح کی آیات ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ علامہ قرطبی نے امام شابی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا کچھ بات نہ کی اور واپس آ گئے۔ بارش ہو گئی تو ان کی خدمت میں عرض کیا گیا، ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سنا۔ فرمانے لگے، میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی بارش طلب کرنے کے لیے اللہ کے آگے استغفار کریں۔ رزق کی کمی ہو تو اللہ کے آگے استغفار کریں، اولاد کی کمی ہو، بیٹوں کی کمی ہو، اللہ کے آگے استغفار کریں۔ استغفار ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے استغفار کیا کریں۔ یعنی اگر کسی کو روٹی روزی کی تنگی ہے تو اس کو چاہیے استغفار کرے، اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو چاہیے استغفار کرے۔ اپنی کھیتی باڑی میں زیادہ پھل چاہیے، زیادہ اناج چاہیے، استغفار کریں۔ اولاد چاہیے، استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے اللہ کریم بہت خوش ہوتا ہے، پھر وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بندے کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھانا جو ہے وہ ضرور وہ بنا لیں، دن رات جو ہے استغفار کریں۔ جس کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوں اس کو علاج بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی بیماری، رزق کی تنگی، ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ صبح 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور ساتھ میں 100 بار استغفار پڑھیں، اور اسی طرح شام کو 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 100 بار جو ہے استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی سب پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت حسن بصری کے پاس 4 اشخاص آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی، تو انہوں نے چاروں کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی ایک تلقین کی، یعنی استغفار کرنے کی تلقین کی۔ علامہ قرطبی نے ابن صبیح سے روایت کی، ایک شخص نے حضرت حسن بصری کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔
دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اور تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ مجھے بیٹا عطا فرمائیں۔ آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ جو چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے خشک باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن سبی کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا، ایک دوسری روایت میں ہے ربیع بن سبی نے ان سے کہا آپ کے پاس 4 شخص الگ الگ شکایت لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو، یعنی استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جسے رب رحیم نے اب بیان فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، جس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کریں گے اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائیں گے۔ اللہ اکبر! استغفار کے کتنے فوائد و ثمرات، کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائیے اور استغفار کی دینی اور دنیاوی اور آخروی برکات سے فیض یاب فرمائیے۔ آپ یقیناً فریادوں کے سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ یعنی محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی، اولاد کی نہ ہونا، اولاد کی پریشانی، اللہ تعالیٰ سب کچھ عنایت فرمائیں گے۔ جب آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر کے آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، جو جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنے لیے آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ کریم اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی بچ گیا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا
वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू अलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। यानी हर एक ने अपनी कौम को इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया, जिसका तर्जुमा है, और ए मेरी कौम अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी तलब करो, फिर आइंदा गुनाह करने से तौबा करो, और वो तुम पर आसमान से खूब ज़ोरदार मींह बरसाएगा और तुम्हारी क़ुव्वत में मज़ीद इज़ाफ़ा करेगा। और हाफ़िज़ इब्न कसीर की इस तफ़सीर में लिखते हैं, फिर उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला से साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी तलब करने का हुक्म दिया, इससे साबिक़ा ख़ताएँ मिट जाती हैं। नेज़ अल्लाह इस बात की तलकीन की कि आइंदा गुनाहों से बाज रहें, और जिस किसी में इस्तग़फ़ार और तौबा की खूबी पैदा हो जाए, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ का हसूल आसान कर देते हैं और उसके मामलात में आसानी पैदा फरमा देते हैं और उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसीलिए फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, ऐ हमारे करीम रब हमें तौबा इस्तग़फ़ार की नेमत से नवाज दीजिए और फिर हमारे लिए रिज़्क़ का हसूल सहल कर दीजिए, हमारे मामलात में आसानी फरमा दीजिए और हमारे कामों में हमारे हामी और नासर हो जाएं। आप फरियादों को सुनने और पूरा करने वाले हैं। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जिसको भी कोई भी परेशानी हो, किसी को औलाद ना होने की परेशानी है तो उसको चाहिए इस्तग़फ़ार करे, किसी को रिज़्क़ की कमी का सामना है तो उसको चाहिए इस्तग़फ़ार करे, खेती बाड़ी करते हैं तो अगर अनाज सही नहीं होता तो उसको चाहिए इस्तग़फ़ार करे, और बारिश के लिए इस्तग़फ़ार करे। जितना ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार करेंगे उतना अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करते जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करें। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।